کام دھندا گھر کے باتاں شوہر کے باتاں ماں باپ کی باتاں پڑوسیوں کی باتاں چھوڑے اور اللہ اس کے رسول رحمت برکتوں سے پھر ایک بار زندگی بخش دی. الحمدللہ آج 11ویں رمضان میں ہم سفر طے کریں. کس رمضان میں؟ 11ویں رمضان. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگلے سال ایسے کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیا پتا کہ اگلے سال ہم اور آپ پھر ساتھ نہ ہوں. تو یقیناً جب وقت مل جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم توجہ کریں، متوجہ ہو جائے. کیوں؟ قیامت کے 5 سوال ہیں. کتنے سوال؟ 5 سوال ہے. 5 سوال میں سے ایک سوال یہ اہم سوال ہے کہ تو اپنی زندگی کہاں گزار کر آیا. اے سرور، میں تیرے کو 40 سال 20 سال 30 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دیا تھا، وہ زندگی تو کہاں گزارا اور کس کے ساتھ گزارا؟ اب تیرا رب تیرے سامنے ہے، اب تو حساب دے. تو حساب تو بندہ وہی دیں گا جو پہلے سے ایگزام کی تیاری کر لے. اب ایگزام ہی نہیں لکھیں گے تو تیاری کہاں سے ہوگی؟ حساب دینا تو ایگزام کی تیاری کرنا پڑے گا ہم کو. تو زندگی کا ایک مقصد بنانا، بیوی بچوں کو پالنا ہے وہ الحادہ چیز ہے، بیوی کو شوہر کو دیکھنا وہ الحادہ چیز ہے. رب کا معاملہ اور بندے کا معاملہ الحادہ چیز ہے. رب اور بندے کا معاملہ ایک الحادہ چیز ہے. وہ تمام کاموں کو ترک کر دینا چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا دے تو میری بات کو آپ دیوار پہ مار دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا. کیا کرنا؟ فالو کر لینا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر میری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے یا میرے پروردگار سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور دوسری چیز کو فالو کر لینا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رمضان الکریم میں زندہ رکھا، باصحت رکھا، باحیات رکھا. کئی ہمارے ساتھیاں ہیں آج جو دواخانے میں زیر علاج ہے، بیمار ہے، علیل ہے، پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، کھانے کو پریشان، پینے کو پریشان. کیوں؟ ہمارا یقین اللہ سے اٹھ کے دوسروں کے اوپر چلے گا. جس کا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہوتا، جو انسان اللہ کا محتاج ہوتا، اللہ اس کو کسی اور کا محتاج نہیں کرتا. کیوں؟ باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث میرے کو یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ پہلے ممبر پہ پیر رکھے، آمین بولے. دوسرے ممبر پہ پیر رکھے، پھر آمین بولے. تیسرے ممبر پہ پیر رکھے، پھر آمین بولے. صحابہ کرام بڑے بے چین تھے، پریشان تھے. خطبہ ختم نہیں ہو رہا تھا. خطبہ ختم ہوتے گی چند صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے. 3 مرتبہ آمین بولے. وہ دل بے چین ہو گیا کہ میرے نبی 3 مرتبہ آمین کیوں بولے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے. کون آئے تھے؟ جبرائیل امین آئے تھے. آپ فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا، جس نے رمضان کو پایا، اگر اپنی مغفرت نہ کرا لے تو ہلاک ہو وہ شخص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آمین. جس کے اوپر نبی آمین بولے تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. پھر آپ فرمائے جبرائیل امین بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص. کون؟ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بودتی وقت پایا، اپنی ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کو پایا. اگر اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کا خرچہ، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا کپڑا، اگر ان کی تکلیف کو اگر وہ دیتا نہیں پوچھتا، اگر نہیں دکھتا، تو میرے اور آپ کے آقا نوجوانوں، اے بچی، اے بوڑھے، غور سے سن لو، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدعا کرتے بولتے کہ آمین. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور یہ خدمت کر کے اللہ کی جنت کو تسلیم نہیں کر گیا. تو میرے اور آپ کے آقا بولتے ہیں آمین. آج ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا کردار ہو گیا؟
ماں بیمار ہو گئی پلٹ کے نہیں دیکھتے، باپ بیمار ہو گیا پلٹ کے نہیں دیکھتے، تمہارا پیسہ عیاشی میں اڑانے کے لیے، تمہارا پیسہ حرام میں ڈالنے کے لیے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو سن لو، جو نبی کا کلمہ پڑھتے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اگر اللہ کی جنت تسلیم نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا جبرائیل امین کی بدوا پر آمین بولے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اس کو چڑکیاں دینا، اس کو گالیاں دینا، اپنے باپ کو اپنے باپ کو حقیر جاننا، لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کو دیکھنا نہیں، ان کو پانا نہیں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے ان کے دل سے پوچھ رہے نوجوانوں، اے میری ماں، آج بھی تم کو تمہاری امی کی یاد آتی ہوں گی، آج بھی تمہارے باپ کی یاد آتی ہوں گی، کیوں؟ آج میرے ماں باپ موجود نہیں ہے۔ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا کردار چاہیے جس نے پوری زندگی سینچ کر اپنے بچوں کے لیے قربان کر دی، اپنی خواہشوں کو مار دی، اپنے کپڑے تک آنکھ میں صحیح نہیں پہنتا، بھوکا رہتا، لوگوں کے گالیاں سنتا، دن بھر دھوپ میں چل کے محنت کر کے محنت کی کمائی جب اپنے بچوں کو لا کے کھلاتا تو وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی تو وہ اپنے ماں باپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اپنی کمائی میں سے کچھ لگا دے، نہ کہ کوئی احسان۔ تو میرے اور آپ کے آقا، اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے 12 ربیع الاول کو چراغاں جلانے والوں، اے 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے لے کے پھرنے والے، سن لو، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنے ماں باپ کو بدعتی وقت پایا یا ماں کو یا باپ کو پایا، اگر انہیں اس کی خدمت نہیں کر کے اگر اللہ کی جنت نہیں طلب کرا تو جبرائیل امین اس کو بدوا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین بولتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو۔ ہاں، 2 یا 3 جگہ کے اوپر اپنے ماں باپ کو تم انکار کر سکتے، کیوں؟ وہ لوگ اگر تمہارے کو غیر اللہ کی دعوت دے رہے، اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی کی عبادت کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، اے ابا جان، میں یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا، کیوں؟ میرا مالک وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان کا دودھ، ان کا سکھ، ہر وہ چیز کی ذمہ داری ایک بیٹے کی ہوتی، بیٹی کی نہیں۔ بیٹی تو نکاح ہو گئے بعد دوسرے آدمی کی ہو جاتی، بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو تم صالحین اولاد، تم میں سے بہترین اولاد وہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، قیامت کے دن تو میرا اور میرے ماں باپ کا حساب آسانی سے نہیں۔ اے اللہ، ان کے اوپر رحم فرما جیسا وہ لوگ بچپن میں میرے اوپر رحم فرما۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے آگے اللہ قرآن میں سے کئی جگہ ذکر ہے، اف اف، باپ کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنا، اونچی نہیں کرنا، اپنا باپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رکھنا۔ ماں اور باپ ماں آپ کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے نوجوانوں، تو باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ ہی نہیں کھولوں گا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، ماں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں، باپ کی دعا بھی اتنی اثر رکھتی اور باپ کی بدوا بھی اس سے ڈبل ٹبل اثر رکھتی۔ کبھی اپنے ماں باپ کی بدوا لینے کی نوبت مت لا لو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام ماں باپ کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ماں باپ موجود ہے ہم سب کو ان کی خدمت کرنے والا بنائے۔ پھر تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے، تو صحابہ اکرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تیسری مرتبہ آمین بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جبرائیل امین فرمائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی آپ کا نام گرامی نہیں، نام گرامی آتا، وہاں پر آپ پر اگر آپ کا امتی
दुरूद और सलाम आप पे ऊपर नहीं भेजता तो हजरत जिब्राईल अमीन उसके बाद बदवा फरमाए, उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आमीन। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं भी कोई बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना हम मुसलमानों पर लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहां भी आता तो हम कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं तो दुरूद इब्राहिम, दुरूद बारिका पढ़ना हमारे पर लाजिम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए। अब रहा रमजान का मसला, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की हिदायत फरमाए। रोजे तो हमारे पर फर्ज है, रोजे तो हमको हर हाल में रखना। हाँ, अगर कोई बीमार है, मजबूर है, तो उनकी दवाएं चल रही, जो 3 टाइम टैबलेट तो मैं नहीं खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोजा छोड़ रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे, हमारा शोहेब, हमारा शब्बीर, हमारा महमूदी, हमारा रिजवान, हमारा सैफ, फैज, महबूब, मोहम्मद अली, ये पूरे के पूरे बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, फहाद, इलियास, सब शफी वगैरह मेरे पूरे बच्चे, बिल्लू, हमारे सब के सब रोजे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। ये मासूम बच्चों से तो इबरत हासिल करनी चाहिए हमारे को। ये पूरे मासूम बच्चे रोजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? ये गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह की। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता तो उसमें लाजिम हो जाता कि रोजा फर्ज रखना, के बहाने ढूंढना मैं भूखा हूँ, सिगरेट तो मैं भी पीता हूँ, बोला ना मैं झूठ नहीं बोलता, तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, मेरे को भी आदत है उसकी, मगर कि मैं अल्लाह की रज़ा। क्यों? मुसलमान वही जो अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हवाले कर दे। किसके हवाले कर दे? अल्लाह के हवाले। हम अगर हमको रोजे नहीं रखना है, हमको नमाज नहीं पढ़ना है, तो हमारा नाम चेंज कर लेना। हमारा नाम लक्ष्मी रख लो, पार्वती रख लो, जोसेफ, डिसूजा, ऐसे नाम है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता, उन्हें रोजा भी रखता, नमाज भी पढ़ता, अगर अल्लाह उसको दौलत दिया तो सदका भी देता, खैरात भी देता, ज़कात भी देता। नहीं तो सीधी सीधी बात है, जिसको रोजे आखिरत पे ईमान नहीं है, उन्हें बहाने ढूंढ रहा, तो उन्हें अपना नाम राम, लक्ष्मण, लक्ष्मी बाई, जोसेफ, डिसूजा, माइकल, ऐसे नाम रख लेना होगा। उनका इस्लाम से कोई लेना देना है। अगर कलमे की बुनियाद पे इंसान अगर जन्नत में दाखिल होगा तो क्या ही था कि मैं भी कलमा पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में जन्नत में चलेगा। ऐसा होता? जन्नत महंगी, जहन्नुम तो महंगी चीज के वास्ते मेहनत करना पड़ेगा ना, हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। तो रोजा रखना हमारे ऊपर फर्ज है। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है, अगर नहीं रख सक रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाला है। उसके लिए कफारा है। जो साहिब दौलतमंद है उन्हें कफारा दे दे। जो दौलतमंद नहीं है 2 महीने के लगातार रोजा रखेंगे। अल्लाह का फूल है। अल्लाह रहीम में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, डेली 100 आदमी खाना खा रहे, 100 आदमी इफ्तार करे। मैं कभी कोई फिक्र नहीं करा, मैं मेरे तमाम मामले में अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। मैं अल्लाह अगर मैं हक का काम कर रहा हूं तो तू पूरी दुनिया को मदद से अल फुरकान आने के लिए मदद कर। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मदद है। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं हक का काम करूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ईमान वाले की शान ही नहीं होना चाहिए सिवाय अल्लाह के किसी से मदद ना तलब करे। तो छोटी छोटी बात पे परेशानियां होना। अब तकरीबन हमारे औरतों में आदत है, क्या करूं घर में बरकत नहीं, हमारे शौहर सही नहीं कर। अरे दुआएं कर मेरी बहन, बदवाएं क्यों देती अपने शौहर को? जो इंसान दिन भर तेरे लिए मेहनत करता, मजदूरी करता, रात में आते कि उसकी जान खाने की जरूरत क्या है? उसके लिए दुआएं कर। अगर उन्हें जालिम है तो अल्लाह की मदद से तेरी दुआओं के असर से अल्लाह उसको रहम दिल कर। अगर तू जालिम है तो अल्लाह उसकी दुआओं से तेरे को रहम दिल कर। मियां बीवी का रिश्ता एक अजीम रिश्ता है, बहुत अजीम रिश्ता है। माँ बाप से भी बढ़कर हो सकता है वो रिश्ता। क्यों? मियां बीवी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि हम मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाए। क्या बने? लिबास में तो समझते ना तुम, एक जिस्म दो जान। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मियां बीवी का एक अजीम रिश्ता है। शौहर को बदवा देने की बजाय उसकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआएं करना है। अल्लाह मेरा शौहर बेरोजगार है, अल्लाह उसको रोजगार से लगा दे। अल्लाह बड़ा संग दिल है, उसको रहम, उसके दिल में रहम पैदा कर दे। तुम्हारी दुआओं में वो असर होना चाहिए। अल्लाह घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत है नाज़िल फरमा। तुम नमाजों की पाबंदी स्टार्ट कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर में अल्लाह खुद ही बरकतें आना, रहमतें आना स्टार्ट कर देंगे। अपने दिल को साफ कर लो।
تم 1 रुपया कमाते हो 5 पैसा खैरात कर दो, अल्लाह देखने वाला है। सदका देना कोई करोड़ का काम नहीं है, 1 खजूर भी तुम सदके में दे सकते हो। तो हमारे घर में हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर यकीन। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आंख में डाल दिए, फरिश्ता आया आके बोला इब्राहिम मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरी मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने रब से फरियाद लगा लिया, मैं अपने रब से फरियाद लगा लिया। हजरत इब्राहिम अल्लाह को पुकारते, किसको पुकारते? अल्लाह को पुकारते। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आसमान से आवाज आई, ऐ आग इब्राहिम पे नर्म और सलामती वाली हो जा। ये यकीन था हमारे अंबिया कराम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए, कोई रास्ता नहीं आ रहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली का पेट खुला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए, आपके जिस्म मुबारक से कीड़े निकलते थे, 40 साल का अरसा गुजर गया। आपकी बीवी बोलती, ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, आप अल्लाह से क्यों दावा फरियाद नहीं करते, अल्लाह आपको शिफा दे दे। आपका यकीन था, हाथ उठाए दुआ करे, अल्लाह बहुत थक गया परवरदिगार मेरे को शिफा दे दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली। ये यकीन था हमारे अंबिया कराम का। मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में गए, दुश्मनों ने मक्का प्लानिंग डाली, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्लास कर देंगे। आप गारे हीरा में गए, दुआ करे अल्लाह तू मेरी और अबू बकर की मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मकड़ी को जाला बनाकर डाल दिए। दुश्मन ने मक्का आए, उन्होंने अरे यहाँ तो मकड़ी का जाला है, यहाँ तो मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले गए। उनका यकीन किस पे था? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्लाह के नबी कैसा हुआ? अरे अबू बकर फिक्र न कर, अरे अबू बकर फिक्र न कर, अल्लाह हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता? ये वक्त के फिरौनों में क्या बिगाड़ सकते, ये वक्त के नम्रता में क्या बिगाड़ सकते? आज पूरी दुनिया परेशानी हाल है। ये मिसाइल आके दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, फलस्तीन, ईरान, इराक, पूरी की पूरी कंट्रियां परेशान। क्यों? हम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत छोड़ दी, हम अपनी नफसानी ख्वाहिशातों में लगे, हराम कमाना, हम अल्लाह की इबादत छोड़ दिए। नमाज का वक्त होता हम बाजारों में घूमते, नमाज का वक्त होता हम सोते रहते, नमाज का वक्त होता हम बिजनेस मीटिंगों में मसरूफ होते। कितना पैसा कमाएगा और किसके लिए कमाएगा? दौलत कितनी कमाएगा, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए, जो तेरी खुद का इंतकाल के बाद 2 घंटे तेरी बॉडी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्त कदीर का खत्म हुआ, दवाखाने में मैं गया, मैं पूरे के पूरे खानदान वाले मौजूद, दोस्तों वहां पे मौजूद है। कुछ लोगों ने बोले सरोवर भाई हमको वो बर्दाश्त हो रही कि चाहने वाले दोस्तों उसका खाए से, उसका पीए से, उसके सन्नाट रहे, उसके पैसे में अय्याशी करे, उसके पैसे में जिए। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसकी डेड की बॉडी की वो इनको पसंद नहीं आ रही, तो उनके लिए हराम दौलत कमाओगे? नहीं, उनके वास्ते तुम अपनी आखिरत क्यों तबाह करो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको एक दूसरे, हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करिए। मदरसा चल रहा है, ये हक है, जब तक अल्लाह में हक का काम करो मेरी अल्लाह मदद फरमाए। जिस दिन मैं अपनी जातियत के लिए काम करूंगा तो अल्लाह मेरे को बर्बाद कर दे, अल्लाह मेरे को कहीं का ना छोड़े अगर ना हक काम करूँ। क्यों? मेरे को यकीन है मैं अल्लाह की मदद से ये बच्चों के साथ खड़ा हूं, मैं अल्लाह की मदद से ये बेवाओं के साथ खड़ा हूं, मैं अल्लाह की मदद से वो मजबूरों के साथ, बीमारों के साथ खड़ा हूं। किसकी मदद से? अल्लाह की मदद। मैं किसी के भरोसे ये काम नहीं कर रहा, इन्हें मेरे को पैसा दूंगा तो मैं इनकी मदद करूंगा, ये अल्लाह की मदद है। अगर मेरा काम हक का रहा तो अल्लाह उनके दिलों को मजबूर कर देगा। जाओ सरोवर भाई, एक जमीन के ऊपर एक सुलेमान नगर, राजेंद्र नगर में काम कर रहा, जाओ उसके साथ खड़ा।
میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو جبرائیل امین آتے ہیں، محمد کیوں پریشان ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ دن بھی آیا، وہ دن بھی آیا ہے، کیسا ہوگا میری بات؟ طائف کی گلیوں میں میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین کے اوپر پتھرے برسائے گئے، پہاڑ کے فرشتے آ کے بولے اللہ کے نبی آپ بولے تو ابھی کبھی ہے زمین کو پیس سکتے ایسا ڈال کے ان کو دونوں مٹھے نہیں نہیں، انہوں نے تو ان کی نسلیں ایمان لائے، الحمدللہ محمد بن قاسم ایمان لائے، ہندوستان میں آج کافی سارے مسلمان ہیں، یہ اللہ کے نبی کی دعائی تھی، انہوں نے تو ان کی نسلیں ایمان لائے، محمد بن قاسم آئے، اسلام الحمدللہ پھیلا۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ جس کو چاہے اپنے دین کے واسطے کھڑا کر دے، یہ ضروری نہیں ہے عالم اور فاضل کی ڈگری ہونا تمہارے پاس میں، اللہ بتائے تو دیکھ میں کیسے بندوں کو کیسے کاموں کے واسطے لگایا، تو میں میرے دین کا کام پرندوں سے لے لوں، میں چاہوں تو حقیر بندے کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دو، سننے پہ مجبور کر دو تمہارے، الحمدللہ آج کم سے کم میرے کو 150 لوگ بیٹھ کے سنے، الحمدللہ آنے والے ٹائم میں کتنے سنتے گئے نہیں معلوم، کیوں میں حق کا کام کروں، اور میں جو بھی بات بولوں گا اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نہ کہ کوئی اپنی پرسنل بات، میں لگا ہی نہیں سکتا پرسنل بات اپنی جب تک قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو بات۔ تو معاشرے میں سدھار، ایک دوسرے سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ سب چیزوں کو چھوڑو، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، نمازوں کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، اپنی آخرت کو یاد کرو، یقیناً یہ دنیا فانی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم ایک مسافر، میرا اس کام میں کوئی ساتھ دے یا نہ دو، اگر میں حق کا کام کر رہا ہوں تو اللہ پوری دنیا کو مجبور کر دے گا میرے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے، جس دن میں اپنی ذاتیت کے اوپر کام کروں گا اس دن اللہ سب برخاست کرا دے گا، میری سانس جب تک رہی میں کوشش کروں گا لوگوں کے لیے، میں یہ مدرسے کے لیے، وہ بیواؤں کے لیے، وہ یتیموں کے لیے، وہ محتاجوں کے لیے، کیوں میں حق کا کام کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ اس میں میرا مددگار ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے، آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے خیر اور عافیت کے معاملے عطا کرے۔ آئے دعا کے لیے تمام بہنیں بھائیاں ہاتھ اٹھائے، کیا معلوم اللہ کس کی دعاؤں سے کہاں روشنی ہو جائے۔ بسم اللہ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم المشهد القبر ولا يعذاب الدنيا عذاب الآخرة اے اللہ مدرسہ الفرقان کے لیے رزق اور کے دروازے کھول دے مولا، اے اللہ مدرسہ الفرقان کے تمام بچوں کو حافظ القرآن اور دین کا داعی بنا مولا، اے اللہ میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ میرے تمام بیویوں کو بچوں کو دین کے راستے پہ چلنا آسان کر دے مولا، اے اللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما مولا، اے اللہ مدرسہ الفرقان کی جو بھی رائے کے دانے کے بر مہینے واری مدد کر رہے ہیں اللہ تم کے گھروں کو صحت اور دولت سے بھر دے مولا، اے اللہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ مدرسے کے تمام ہماری بچیوں کو کامیابی عطا فرما مولا، اے اللہ جتنے بچیاں اگزام لکھ رہے اللہ ان کو ایگزاموں میں کامیابی عطا فرما مولا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ ہماری بچیوں کو پردہ کرنے والی بنا مولا، اے اللہ ہماری بچیوں کو حیا والی بنا مولا، اے اللہ ہماری بچیوں کو حضرت خدیجہ جیسی بنا مولا، حضرت میمونہ جیسی بنا مولا، حضرت عائشہ جیسی بنا مولا، اے اللہ حضرت ام کلثوم جیسی بنا مولا، حضرت رقیہ جیسی بنا مولا، اے اللہ حضرت سمیہ جیسی بنا مولا، حضرت آسیہ جیسی بنا مولا، اے اللہ تیرے پہ کامل یقین رکھنے والی بنا مولا، اے اللہ سوائے تیرے کسی کے سامنے جھکنے والا نہ بنانا مولا، اے اللہ جب تک یہ خاتمہ ایمان پر رہنا مولا،
اے اللہ میری میرے گھر والوں کی میرے تمام بستی والوں کی شکر گزار سے حفاظت فرما مولا. ہم سب کو اہل توحید بنا مولا. اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا مولا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ ہماری ایک بیٹی بہت لاچار ہے اپنے ہاتھوں پر سے جس کا نام زینت ہے. اللہ تے کو تیری کبریائی کا واسطہ وہ بچی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ ہماری منی بیگم معلین ہے. اے اللہ بستی کی بزرگ ہے اللہ ان کے پر رحم فرما ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ جتنے ہماری بستی کے بیمار لوگ ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ قطر بحرین دبئی اللہ جتنے بھی جگہ مسلمان کنٹریاں پریشانی حال ہے اللہ ان پر رحم فرما مولا. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا. اے اللہ یہود اور نصارہ کی شر سے ہم سب کو محفوظ کر دے مولا. اے اللہ تمام مسلمان عرب و عمارتوں کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ حق بولنے والے علماء دین کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ میرے ساتھ کی جتنی بھی حبیبہ ہے خیر ہے عامرہ ہے پروین ہے اللہ ان کے گھروں کو صحت اور دولت سے بھر دے مولا. اے اللہ حبیبہ کی بہن کینسر میں بیمار ہے علیل ہے اللہ تیرے تیری کبریائی کا واسطہ وہ بہن کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے مولا. اے اللہ ہماری صبرہ بھی کینسر میں علیل ہے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ میری اہلیہ سید عائشہ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما مولا. اے اللہ میری تمام بیوی بچوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما مولا. اے اللہ جو بھی مدرسہ الفرقان کی رائے کے دعوے کے بارے مدد کرے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ان کی مدد فرما مولا. اے اللہ میرے مرحوم دوست محمد خدیر کی مغفرت کر دے مولا. اے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ میرے دوست سید جعفر سید عارف اسد خان ہمارے بستی کا بچہ خواجہ اللہ اس کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ ہماری بستی میں جتنے بھی بزرگ گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ جو بھی مدرسہ الفرقان کے کاموں میں مدد کرے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ان کی مدد فرما مولا. اے اللہ ایک بہن مرضی لگا ان کے بیٹے عبد الرحمن کی مغفرت کر دے مولا. عبد الرحمن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. تمام بہنیں جتنی بھی دعاؤں کے لیے کہ اللہ کے نیک جائز مقصدوں میں ان کو کامیابی عطا فرما مولا. اے اللہ تمام بہنوں کی مدد فرما مولا. اے اللہ جو بھی اس مدرسے کی مدد کرے اللہ تو ان کی مدد فرما مولا. اے اللہ یہ تمام میری 20 تاریخ کے جتنے بھی بیوائیں بزرگ ہیں اللہ ان بیمار ہے اللہ علیل ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ ہمارے اقبال کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ ہمارے اقبال کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ اس کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. اے اللہ میرے والد محمد عبد الرحیم میری والدہ سیدہ بلقیس بیگم کی مغفرت فرما مولا. میری عورت والدہ عابدہ بیگم کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ میرے اہل خاندان کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ جتنے بھی ہمارے دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما مولا. موت سے پہلے ہم کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں دے مولا. اے اللہ اگر میں حق کا کام کرے تو اللہ پوری دنیا کو مدرسہ الفرقان آنے کے لیے مجبور کر دے میرے مولا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما مولا. اے اللہ جتنے بھی ساتھیاں میری اس کام میں میری مدد کرے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ان کی مدد فرما مولا. مدرسہ الفرقان کو غیبی مدد عطا فرما مولا. اے اللہ ہماری نمازوں کو روزے کو تراویح کو قبول فرما لے مولا. اے اللہ فلسطین پر رحم فرما مولا. اے اللہ بالخصوص حیدرآباد کے نوجوانوں کے اوپر رحم فرما مولا. اے اللہ قتل و غارت گری سے ہماری حفاظت فرما مولا. ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت ڈال دے مولا. اے اللہ یہود اور نصارہ سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ جو بچیاں نکاح کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ان کی نکاح کو آسان کر دے مولا. اے اللہ جو جہیز دے رہے اور لے رہے اللہ ان سب کی ہدایت فرما مولا. جہیز لینے اور دینے والوں کی ہدایت فرما مولا. اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نکاح کرنے والا بنا مولا. اے اللہ یہ بستی پہ رحم فرما مولا. یہ بستی کے نوجوانوں پہ رحم فرما مولا. اے اللہ یہ بستی پہ رحمت کی بارش عطا فرما دے مولا.
اللہ حق بولنے والے لوگوں کو پیدا کر دے مولا، اللہ منافقوں سے غداروں سے ہماری حفاظت فرما مولا، مشرکوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ حاسدوں کی حسد سے بچا لے مولا، دشمنوں کی شر سے بچا لے مولا، اے اللہ منافقوں کی منافقیت سے بچا لے مولا، اے اللہ سامنے ایک بد پیچھے ایک، اللہ ان کو سامنے حق بولنے والا بنا مولا، ان کے دلوں میں زہر کو مٹا کے محبت بھر دے مولا، ہم سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے مولا، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.